بآواز بلند و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا ہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، بائے خلیل کا اس کر دیا، آخر اذان ختم سخن اس کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا وارثان محراب المنبر، جمیع علماء کرام اور میرے استاد مکرم خطیب اہل سنت استاد علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمان قادری سیدہ شفیع، اور میرے عزیز بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، آج ہم سب دادا ابو چودھری محمد ارشد مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے ختم دسواں کے پروگرام میں شریک ہیں۔ جب ہم ان سال ثواب کے پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، ختم کل ہو، ختم دسواں ہو، 40واں ہو یا سالانہ ختم ہو، جب ہم ان سال ثواب کے پروگرامز میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ان میں شرکت کا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کی جائے۔ اے اللہ، یہ ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا گیا، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اس سے اگر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطیاں، خطا، گناہ سرزد ہوئے ہیں تو بڑا غفور رحیم ہے۔ غفور کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا، تو بڑا غفور رحیم ہے، تو اس کی بخشش فرما دے، معاف فرما دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان سال ثواب کے پروگرامز میں شرکت کا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں ختموں کی، خواہ وہ ختم کل شریف ہو، ختم دسواں کا پروگرام ہو، 40واں ہو یا 11ویں شریف کا پروگرام ہو، ختم سالانہ ختم شریف کا پروگرام ہو، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو وہاں ہم بھی مخالفت کرتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی قبر پر کوئی میلہ لگا دیا جائے، کسی قبر پر کوئی موت کا کنواں لگا دیا جائے، سرکس لگا دی جائے، کسی قبر پر منشیات کا دندہ، رنگی چرسی لوگ آ کے بیٹھ جائیں، یا پھر کسی قبر کو کوئی سجدہ کرے، تو وہاں ہم بھی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی مخالفت کرنی بھی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جائز کاموں کی مخالفت کرتے ہیں، دعاؤں کے سلسلوں کی مخالفت کرتے ہیں۔
تو جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں، اعتراضات ہیں جو ان کے یہ سال ثواب کے پروگرامز پر، ان میں سے پہلا اعتراض تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان لیس للانسان الا ما سعى، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، یہ وہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، اب حدیث پاک سنیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اگر 40 لوگ اس کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ دعا کریں اس میت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سفارش کیا ہے؟ وہ جو دعا ہم جنازے میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو دعا ہم جنازے میں پڑھتے ہیں یہ سفارش ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، کیا سفارش ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کرتے ہیں؟ سفارش یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اہل اسلام میں سے جو زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما، جو وفات پا گئے ان کی بھی بخشش فرما، جو موجود ہیں ادھر ان کی بھی بخشش فرما، جو غائب ہیں غیر حاضر ہیں دنیا کے دوسرے خطوں میں ہیں ان کی بھی بخشش فرما، اور ہمارے بچوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے بڑوں کی بھی بخشش فرما، ہماری عورتوں کی بھی بخشش فرما اور مردوں کی بھی بخشش فرما، اور اگر ہم میں سے کوئی زندہ رہے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور اگر کوئی وفات پا جائے اسے موت جو ہے وہ ایمان پر عطا فرما۔ یہ سفارش ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازہ پڑھتے ہیں یہ میت کے لیے اور پوری دنیا اسلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اب ایک نقطہ میں ادھر عرض کروں گا شفاعت کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر عقیدہ رکھتے ہیں، شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، تو وہ ابو جہل کی طرح کافر ہے، یہ لکھا لوگوں نے۔ اب حضور اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم میرے اور آپ جیسے گناہگار امتیوں کے لیے فرما رہے ہیں، یہ میرے امتی شفاعت کرتے ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب 7ویں مہینے کے بعد کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مردہ پیدا ہونے پر اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو انتہائی دکھ پہنچتا ہے، انتہائی تکلیف پہنچتی ہے، انتہائی صدمہ پہنچتا ہے۔ تو جو ان ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے اس صدمے پر اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک انعام اللہ تعالیٰ والدین کو یہ عطا فرماتا ہے کہ بروز قیامت وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا وہ اپنے والدین کے لیے شافع بن کے کھڑا ہو جائے گا، وہ شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں مردہ پیدا ہوا تھا، میری وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچی تھی، صدمہ پہنچا تھا، تو تو میری سفارش کو قبول فرما اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کچے بچے، اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے، جا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ تو یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے کچے بچوں کی یہ شان ہے کہ وہ شفاعت کرتے ہیں۔ جس نبی کی امت کے کچے بچوں کی یہ شان ہے کہ وہ شفاعت کرتے ہیں، تو پھر اس نبی کی اپنی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت وہ اس قدر اسلام میں ثابت ہے۔ پہلی دلیل تو یہ تھی جو میں نے بیان کر دی۔ اب دوسری دلیل سنیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ایک شخص کی عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے میں نے یہ جنازے والی جو ہے یہ دلیل پیش کی، اس نماز جنازہ سے تو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کہتے ہیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب دوسری دلیل یہ سنیں، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابی اور چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیٹھے ہیں۔ اچانک قبیلہ بنو قسم کی ایک عورت سامنے آتی ہے، آگے عرض کرتی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہوا ہے
لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر اسے بٹھا دیا جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، اگر اسے پکڑ کر اونٹنی پر بٹھا بھی دیں تو بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا اگر میں اپنے والد کی طرف سے، اپنے اس باپ کی طرف سے حج کروں گی تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اے خاتون بتا، اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو اور تو اپنے باپ کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دے، کیا وہ ادا نہیں ہوگا؟ اس کی ہو جائے گا۔ کہا اگر قرضہ ادا ہو جائے گا تو پھر حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حضور حج بدل جو ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ وہ حج کرے، اس بیمار ہے یا اپاہج ہے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دے، جو حج کرنے جائے گا اس کی جگہ پہ اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کا فرض تھا اس کا بھی پورا ہو گیا، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اس سے بھی بیٹی عمل کر رہی ہے، جو میں نے ابھی حدیث بیان کی، عمل بیٹی کرے گی، فائدہ اس کے باپ کو پہنچے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایک شخص کے عمل سے دوسرے شخص کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب میں مزید دو دلائل پیش کرتا ہوں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارا عزیز کوئی اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اگر ہم اس کی طرف سے حج کرتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے؟ فرمایا یقیناً پہنچتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یقیناً پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا صرف ثواب نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جس طرح تمہیں کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، جیسے تم تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو، اسی طرح جب میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو ثواب پہنچنے پر وہ خوش ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کوئی حج پہ چلا جائے، واپسی پہ آپ کے لیے کوئی تحفے میں مصلی، تسبیح یا آب زمزم لے آئے، کوئی بھی تحفہ لے آئے، آپ کو پیش کرے، دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تمہیں تحفہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح میت کو جب ثواب پہنچایا جاتا ہے تو اسے ثواب پہنچنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ختم دلاتے ہیں تو اس میں ثواب کس کو پہنچاتے ہیں؟ سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام صحابہ و اہل بیت کی بارگاہ میں، تمام ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہ میں، تمام صدیقین، شہداء، اولیاء کی بارگاہ میں، تمام بزرگوں کی، تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں، ان کے بارگاہ میں یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے، ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، آپ سے راضی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا چھوٹا فائدہ ہے کہ ختم دلانے سے آپ سے تمام اولیاء راضی ہو جائیں، تمام انبیاء راضی ہو جائیں، حتیٰ کہ حضور راضی ہو جائیں؟ یہ چھوٹا فائدہ ہے؟ اگر حضور راضی ہو گئے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہو گیا، کیونکہ حضور کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ چھوٹا فائدہ نہیں ہے کہ ختم دلانے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے نا، یہ ام لیس للانسان الا ما سعى، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ اس کی جو تلاوت ہے اس کا تو نافذ ہے وہ، لیکن اس کا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے حکم کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ یہاں سا سے مراد جو ہے وہ صرف ایمان ہے، یعنی جو اگر ایک بندہ ایمان لے آتا ہے، دوسرا ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہے۔ جو ایمان لے آیا اس کے ایمان سے کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کے ایمان، وہ مومن جو ہے اس مومن کے ایمان سے کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ہم جو ہے وہ کافر کو تو فائدہ پہنچاتے نہیں ہیں، ثواب پہنچاتے نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو کافر کو اگر کوئی شخص پہنچانا چاہے گا ثواب تو وہ ہرگز نہیں پہنچے گا۔ یہ تھا پہلا اعتراض ان کا کہ کسی شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، ان کے میں نے دلائل کی روشنی میں بیان کیا۔ اب دوسرا اعتراض اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ثواب پہنچاتے ہو، پہنچ جاتا ہے، فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جو یہ تم تاریخ مقرر کرتے ہو کہ آج فوتگی ہوئی تو کہا جی پرسوں جو ہے وہ کل شریف کا ختم ہوگا، پھر 10 دن کے بعد 10ویں کا ختم ہوگا، پھر 40واں ہوگا، پھر سالانہ ختم۔ یہ جو تم تاریخیں مقرر کرتے ہو نا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کی، یہ تم اپنی طرف سے مقرر کرتے ہو، لہٰذا تم یہ دین میں اضافہ کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ تو سنیں اس کا جواب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کچھ جو طریقے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور کچھ طریقوں کا اختیار جو ہے مقرر کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان میں سے جیسے رمضان کے روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں مقرر فرمائے ہیں، فرض فرمائے ہیں، اور حج جو ہے حج کے مہینے میں فرض ہوا ہے، اور دیگر جو نمازوں کا ٹائم ہے
وہ بھی فرض ہوا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رمضان کے جو روزے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے روزے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ حج جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہے تو میں ربیع الاول شریف میں کروں گا کیونکہ وہ زیادہ برکت مہینہ ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تاریخیں، ان میں اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ دین میں بدعت ہوگا، دین میں رد و بدل ہوگا۔ لیکن جو ان کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا اپنے بندوں کو کہ وہ مقرر کر سکتے ہیں، جیسے نکاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، جب مرضی تم کرو نکاح، تاریخ مقرر کرو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے جب تمہارا دل کرتا ہے اس کی تاریخ مقرر کرو، ٹائم مقرر کرو، اس وقت تم تلاوت کرو، درود شریف پڑھو۔ دیگر نفلی عبادات کے لیے بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ تو اسی طرح اصال ثواب کے لیے بھی، دعا کرنے کے لیے بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ جب دل کرے آپ دعا کریں، میت کے لیے اصال ثواب کریں، وہ آپ گھر پہ کریں، اس کے بعد قبر پہ جا کے کریں، 1 دن کے بعد کریں، 10 دن کے بعد کریں، 40 دن کے بعد کریں، سال کے بعد کریں، جب دل کرتا ہے کریں، اس کو پہنچتا ہے۔ یہ تھا دوسرا اعتراض کہ تاریخ مقرر کرنے کا۔ اب آخری اور تیسرا اعتراض جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کھانا سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو ہم نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹیاں ذبح نہ کریں، اگر ذبح ہو گئی تو سواری ختم ہو جائے گی، اتنا لمبا سفر ہے ہم کیسے طے کریں گے؟ فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تھیلوں میں جو کچھ بھی ہے میرے سامنے لا کے رکھ دو۔ تو سب نے اپنے تھیلے الٹا دیے، کسی کے تھیلے سے 1 کھجور، کسی سے 2 3 4 کھجوریں، ایک ڈھیر لگ گیا۔ اب وہ کھجوروں کا ڈھیر، کھانے کا ڈھیر آپ کے سامنے ہے، اب آپ دعا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حضور نے دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے تھیلے بھر لو۔ سب نے اپنے تھیلے بھر لیے لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس سے یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو آپ نے کھانا سامنے رکھ کے دعا فرمائی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا یہ سنت ہے حضور کی۔ تو یہ کچھ اعتراضات تھے مخالفین کے ان ختموں پہ، اصال ثواب کے پروگرامز پہ، جن کا میں نے دلائل کے ساتھ جواب دیے ان کے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔